اس وقت زمانے میں یہ شور ہے کہ غزہ کے مسلمان ظلم کا شکار ہیں، قید میں ہیں، غلامی میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس وقت قید میں ہیں، ساری دنیا کے انسان اس وقت غلامی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کا انسان ظلم کا شکار ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کی ذہن سازی اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اس پہ قید اب ناگوار نہیں رہی، وہ اپنی آزادی کا ڈیفینیشن بھول چکا ہے، آزادی کی لذت بھول چکا ہے، اور ظلم اس کے لیے نارمل ہو گیا، نارملائزیشن ہو گیا ہے۔ سوسائٹی نے، انسانیت نے جیسا گویا کہ اس کو قبول کر لیا، لہذا حقیقت اس کے برعکس ہے کہ سارے دنیا کے انسان اتنے ہی مجبور ہیں جتنا مجبور اس وقت غزہ کا مسلمان ہے۔ سارے دنیا کا انسان اتنا ہی غلامی میں ہے جتنے غلامی میں اس وقت غزہ کے مسلمان ہیں، اور سارے دنیا کے انسانوں پر بھی ظلم کا وہی تسلط ہے۔ ہاں، ظلم کا وہ اظہار نہیں ہو رہا ہے جو اظہار اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر ہے، ورنہ تسلط ظلم کا ویسا ہی ہے جیسا غزہ کے مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے دنیا میں، یہ داستانیں دنیا میں، یہ تاریخ بار بار دہرائی گئی ہیں، اور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو اس امت کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جوتے کے دائیں بائیں کے فرق کے جیسا ہے، کہ جوتے کا ایک پیر ایک دایاں پیر کا ہوتا ہے، ایک بائیں کا، دونوں میں صرف ہینڈنگ کا فرق ہوتا ہے، بالکل سملر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور بنی اسرائیل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جوتے کے دو پیر میں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو خرابیاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں بالکل بین ہی وہی خرابی میری امت میں بھی پیدا ہوگی، اور پھر گنوایا بھی اسے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، کہ سورہ کو پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو 28 پارے میں جو ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا یہ واقعہ کا جو ہے کہیں تفصیل میں، کہیں جو ہے تھوڑے مختصر میں، لیکن اس کا تذکرہ مسلسل ملے گا، تکرار کے ساتھ ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن الہدیٰ ہے، الفرقان ہے۔ یہ وہ کرائیٹیریا ہے جس کے بیسس پہ جو ہے حق اور باطل کا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی فرق کریں گے اور کل قیامت میں بھی فرق کریں گے۔ یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ گائیڈ لائن ہے جس پہ چل کے انسان اپنی ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لہٰذا قرآن میں بنی اسرائیل اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قصے کہانی کے طور پہ نہیں بیان کیے گئے، بلکہ عبرت کے اعتبار سے بیان کیے گئے، ہدایت کے اعتبار سے بیان کیے گئے، فرقان کے اعتبار سے بیان کیے گئے، کہ وہاں سے نصیحت اخذ کرو اور ان نصائح کو تم اپنی ہدایت کا سامان بناؤ، اس کے مطابق چل کے تم اپنی آخرت تیار کرو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اگر دیکھتے ہیں تو فرعون کا جو قصہ سب سے تفصیل میں قرآن میں آیا ہے وہ سورہ قصص میں آیا ہے، وہ کافی ڈیٹیل میں ہے۔ اور سورہ قصص کی اللہ تبارک تعالیٰ نے شروعات ہی جو کیا ہے اس میں یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، اے نبی جی، میں تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتا ہوں کہ فرعون لوگوں پہ چھا گیا تھا، زمانے پہ چھایا ہوا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو باندھی بناتا تھا، اور کوئی اف نہیں کر سکتا تھا اس کے خلاف، ایسا وہ اس کا تسلط تھا۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ زمین پر ظلم کے شکار ہیں، جو اپریسڈ ہیں، سپریسڈ ہیں، ہم ان کی مدد کریں، ان کو زمین پر اختیار دیں، ان کو وارث بنائیں اور ان کو امامت عطا کریں، اور فرعون اور حامان کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو یہ فرعون کا کریکٹر، یہ کوئی ایک ایسا کریکٹر نہیں ہے جو بس اپنی ایک جو ہے نا اپنے بل بوتے پہ وہ راج کر رہا تھا، اور اس حد تک چلا گیا تھا کہ وہ لڑکوں کو ذبح کرے اور لڑکیوں کو باندھی بنائے اور کوئی اف نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اول تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے جو ان کے درمیان بھیجا، تو میرے مقاصد کیا تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں نبی کو جو بھیج رہے ہیں، نبی کو کس لیے بھیج رہے ہیں اور نبی کو کیا کام دے کے بھیجا جا رہا ہے؟ تو کام یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ان کو زمین پر اختیار دیا جائے گا، ان کو اس زمین کا وارث بنایا جائے گا، ان کو امامت عطا کی جائے گی، اور جو ظالم ہے ان کو عبرت کا انجام نشان بنایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لہذا قرآن گواہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں نبوت حاصل کرنے کے بعد، تو فرعون سے کہا اس کو کہ فرعون، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، ایمان لاؤ، اطاعت کرو، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دو۔ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنا عمل درست کر لو، جو ظلم کا بازار تم گرم کیے ہوئے اس کو ختم کرو، بنی اسرائیل کو ریلیز کرو، تم نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ قصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ بیسس کرائٹیریا یہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر بھی اٹھا کے دیکھیں تو بالکل اسی نمونے پہ ہے کہ انسانیت تراہی تراہی پہ تھا، ظلم اس وقت بھی نارملائز ہو چکا تھا، غلام کے ساتھ جو چاہے کرے کوئی اف نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی بچی کو زندہ دفن کرے اس پہ لوگ پراؤڈ کرتے تھے، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی جو ہے نا بے حیائی اس زمانے میں فیشن بن چکا تھا، ہر طاقتور اپنے سے نیچے والے کو دباتا تھا، اور ہر ایک اپنا جو ہے نا زمین پر اپنا اختیار حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ جھوٹی باتیں گڑھتا تھا، لوگوں کو اس طریقے سے اللہ سے ڈرا کے اپنا غلام بناتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہی حال تھا مشرکین مکہ کا، یہی تھا قریش کا جرم اور قریش کے حامیوں کا جرم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ظلم سے، فساد سے، ناانصافی سے، شرک سے انسانیت کو نکالنے کی محنت کی۔ تو آپ اس واقعے کو اگر دیکھیں گے تو فرعون کے ساتھ یہ تین کریکٹر اور ملتے ہیں۔ فرعون اکیلا کام نہیں کر رہا تھا، فرعون کے ساتھ حامان بھی تھا، اس کا وزیر، فرعون کے ساتھ قارون بھی تھا، اس کا فائنینشیل سپورٹر، اور فرعون کے ساتھ سامری، اور سامری کا لشکر بھی تھا۔ ایک سامری کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے نام کے ساتھ، ورنہ جادوگروں کا اس کے ساتھ ٹولہ تھا۔ یہ جادوگر اور یہ ٹولے اور یہ قارون اور حامان سب مل کر انسانوں کے اوپر اپنا جال بچھائے ہوئے تھے، سائبان کے جیسے چھائے ہوئے تھے کہ لوگوں کے اندر مایوسی سی پیدا ہو چکی تھی کہ اب اس میں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے اندر امید کی کرن جگاتے ہیں کہ نہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کا رب اللہ ہے، کسی کو کسی پہ بڑائی حاصل نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق اور ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے عائد ہیں۔ تو یہ جو فرعون تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے، تم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا ہے، تم سے گھٹیا قسم کی کام لیتا ہے، تو یہ تمہارے اوپر سے یہ ٹلنے والا ہے، لیکن سب سے پہلا کام تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ تم نے خود بھی اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، اس اعتبار سے کہ تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا ہے، لہٰذا کیا کرو، تو تم توبہ کرو اور استغفار کرو، اور تم کو فرعون نماز نہیں پڑھنے دیتا مسجدوں میں، تم اپنے گھروں میں کوئی عبادت گاہ بناؤ۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو فرعون کا یہ جو ٹولہ ہے کہ فرعون، حامان، قارون
اور سامری اور اس کا پورا لشکر، یہ صرف اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. فرعون کل بھی تھے اور آج بھی فرعون موجود ہے، بالکل اسی حیت پہ، بس نام بدلا ہے، ان کے ٹرکس بدلے ہیں، لیکن ان کی نوعیت نہیں بدلی ہے، ان کی فطرت نہیں بدلی ہے، ان کا ظلم نہیں بدلا، ان کا آپریشن نہیں بدلا ہے، بالکل اسی فطرت پہ، وہی کاٹ کھانے والی جو ہے نا فطرت پہ ہے، وہی درندگی، وہی جو ہے نا خون چوسنے والا مادہ، وہ سب کچھ آج بھی موجود ہے. آج دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو حاکم بنا بیٹھا ہے وہ اسی فطرت پہ ہے. اس کی ہسٹری آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے. یا کہیں پر کوئی چھوٹا فرعون ہے وہ بڑے فرعون کے سائے میں ہے، یا کہیں پر وہ بڑا ہی فرعون بیٹھا ہوا. کہیں یہ جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں جو دکھ رہے ہیں، یہ سب کو سب، اور یہ سب اپنا آئیڈیل بھی انہی کو بناتے ہیں. افسوسناک حالت ہے کہ جب 67 میں اسرائیل ورسس عرب وار ہوئی تھی، 6 ڈے وارز، 6 دن میں ساری کی ساری جو ہے نا جوائنٹ آرمی ہے عرب ممالک کی اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دی. سرپرائز ہوتا ہے نہیں؟ اس وقت تو اتنا تیاری بھی نہیں تھا اسرائیل کا، جس طاقت کے ساتھ ہے، ایٹومک ساری چیزیں جو ویپنس اس کے پاس آ چکے اس وقت نہیں تھے. پھر 6 ڈے وار میں کیسے ہارے؟ اس کی ذرا سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا مسلمان اتنا بھی گر سکتا ہے. اول تو یہ جتنے بھی ممالک اٹھے تھے یہ اسلام کی وجہ سے نہیں اٹھے تھے، بالکل یہ پیورلی عرب نیشنلزم کی وجہ سے اٹھے تھے، کہ عربوں کا مسئلہ ہے، کہ عربوں پہ جو ہے نا یہ چڑھائی ہوئی ہے، لہٰذا ہم سب عرب مل کے اس سے لڑیں گے. عرب نیشنلزم کا مسئلہ لے کے اٹھے تھے. اور کرنل ناصر بہت مشہور ہے، وہی مصر کی طرف سے اس وقت جو ہے نا صدارت اس کے پاس تھی. اس نے جو سلوگن دیا تھا وہ سلوگن کیا تھا؟ اسلام کا سلوگن نہیں تھا، وہ سلوگن یہ تھا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جی یہ آپ سوچیں، جب اس قسم کے سلوگن سے کوئی جماعت اٹھے گی تو اس پہ کیا اللہ کی رحمت برسنے والی، ہلاکت اور اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ مل بھی کیا سکتا تھا. جو ہوا الحمدللہ، جو جماعت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اٹھی، آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہے. اب پتھر سے بھی کیا جیٹ کو گرائیں گے، لیکن الحمدللہ آج 1 سال اور آلموسٹ جو ہے 7 مہینے ہو چکے، لیکن دنیا کا سپر پاور پوری دنیا کے سپورٹ کے ساتھ آ کے ان کو ہلا نہیں سک رہا. وجہ کیا ہے؟ پیچھے کلمہ کی وہ پکار. الحمدللہ. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، فرعون اور اس کا لشکر، یہ حامان بھی صرف اس زمانے میں نہیں تھا، حامان بھی ہر زمانے میں ملیں گے. یہ مفاد پرست لوگ جو اپنی طاقت اور اپنی پوری توجہ اور اپنی پوری وفاداری ایسے فرعونوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بس ہم کو ہمارا مفاد دیتے رہو، باقی ہم سے جو سروس چاہیے لے لو، بلکہ جان مانگو گے جان حاضر کر دیں گے. حامان ہی وہ لشکر فراہم کرتا تھا. حامان کا کام ہوتا تھا کہ جب ان لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر ان کی تعداد ایسی بڑھتی رہی، آبادی بڑھتی رہی، تو پھر یہ تو میجورٹی میں آ جائیں گے، یہ میجورٹی پہ آ جائیں گے تو پھر ہمارا تختہ پلٹ کر دیں گے. تو کیا کرو؟ تو ان کے بچے ذبح کرنا شروع، ان کی آبادی تھوڑی کم کی جائے اور ان کی بچیاں چھین لو تاکہ اگلا نسل اپنے پاس آ جائے. بالکل یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ فطرت بدلی نہیں ہے، بالکل وہی چیز آج بھی ہو رہا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بچہ ذبح کرنے والا کام کون کرتا تھا؟ حامان کرواتا تھا سب کچھ. حامان اور اس کے لشکر کرتے تھے، یہ سارا ایگزیکیوشن وہ کرتے تھے. جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر راتوں رات اللہ کے حکم سے بنی ایجپٹ سے نکلے ہیں، تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. وہ لشکر لے کے کون آیا تھا؟ وہ بھی حامان تھا. فرعون ایک کیریکٹر ہے اور اس کے پیچھے کی اصل طاقت
حامان فراہم کرتا تھا، حامان اس کو پورا ملٹری سپورٹ دیتا تھا، پورا پولیٹیکل سپورٹ ارینج کرنا وہ حامان کا کام تھا۔ حامان نے جو ہے نا فرعون کے کہنے پر وہ بنایا تھا ایک مینار اس کے لیے، کہ حامان بنا میرے سامنے ایک مینار، اس پہ چڑھ کے میں جھانک کے دیکھوں کہ بنی اسرائیل کا رب کیسا ہے، دیکھ تو لو ذرا کون ہے، مذاق کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ حامان بھی آج کو آپ کو دنیا میں ہر جگہ دکھیں گے۔ آج دنیا میں جتنے بھی فرعون بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں ان کے سب کے پاس جتنے بھی ملٹری سپورٹ ہے، جتنے ادارے ان کے تحت ہیں، یہ سب کو سب ڈائی ہارڈ ان کے فین ہیں۔ ان کا جینا مرنا نسل در نسل، ہم فوج میں تھے، میرا بیٹا بھی فوج میں رہے گا، میرا پوتا بھی فوج میں رہے گا، فوج سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم پولیس میں تھے، میرا بیٹا بھی پولیس میں رہے گا، میری نسل ساری پولیس میں رہے گی۔ یہ وفاداری کی یہ گند جس کو لگ جاتی ہے نا، یہی گند لگی تھی یزید کی بھی، جو ہے نا جو پیروکار تھے، وہ چاہے شمر تھا، وہ چاہے ابن زیاد تھا یا حر تھا، یہ سب کون تھے؟ یہ سب وہ یزید کے جو ہے سپہ سالار تھے، اس کے وزیر تھے۔ یزید کی اصل طاقت یہ لوگ فراہم کرتے تھے، اور انہوں نے آ کے کربلا میں وہ ساری قیامت ڈھائی ہے۔ یزید نہیں آیا، اس کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو جیسے اس زمانے میں تھا، بالکل آج بھی آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ آج بھی حامان پھیلے ہوئے ہیں، حامان اور اس کا لشکر پھیلا ہوا ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے ان کو۔ اور افسوسناک حالت ہے کہ مسلمان بھی ان حامان کے لشکروں میں جانے میں فخر کرتا ہے کہ ہم فلاں جگہ کی سول سروسز میں ہیں، ہم فلاں ملک کے جو ہے نا ہم ڈیفنس میں ہیں۔ اور کس کا تحفظ کر رہے ہو؟ تو طاغوت کا تحفظ کر رہے ہو، فرعون کا تحفظ کر رہے ہو، یزید کا تحفظ کر رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قارون کون تھا؟ قارون اس کا فائنینشیل سپورٹر تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، الیکشن ہو یا پھر جو ہے نا اس کسی ملک کے جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کون آگے بڑھ کے سپورٹ کرتا ہے۔ وہ اڈانی ہو، امبانی ہو، اس ملک کے اعتبار سے آپ دوسرے ممالک چلے جائیں، ابھی نزدیک کا ممالک یو ایس اے ہو، وہاں کا الیکشن ہوا، اور اس کے صدر کے پیچھے آ کے کون کھڑا ہوتا ہے؟ مسک آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو پورے دنیا کے سرمایہ داروں کی طاقت اصل جو ہوتی ہے ان فرعونوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ فرعون کچھ نہیں کر سکتا اگر سرمایہ دار کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ فرعون کچھ نہیں، خرید ہی نہیں سکتا ہے کسی کو۔ یہ ملٹری سپورٹ اور اس فائنینشیل سپورٹ کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ لوگوں پر چھاتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ جادوگروں کا ٹولہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں جا کے فرعون کو دعوت دیا، تو فرعون نے کیا ریپلیشن دیا کہ اچھا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو جو ہے ہم کو ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور اس زمین پر تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اب تو نبی بن جائے گا تو پھر ہم کو تو تمہارے انڈر رہنا پڑے گا، تو اس طریقے سے تم نبی بن کے چاہتے ہو کہ زمین پر غلبہ حاصل کرو۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے غور کرنے کی، کہ فرعون اس کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون نے کہا تھا لوگوں سے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا۔ یہ باتیں بالکل درست ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن فرعون کی ربوبیت کے دعوے میں لوگوں سے اس کا توقع کیا تھا؟ کیا میرے نام کا وظیفہ پڑھو، میرے سامنے آ کے سجدے کرو، میرے لیے روزہ اور میری بڑائی اور ذکر کرو تم؟ نہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ فرعون کا اصل ربوبیت کا دعویٰ یہ تھا کہ تم کو میری ٹوٹل اوبیڈینسی کرنی پڑے گی، کمپلیٹ سبمیشن، کہ ہم جو کچھ کہیں تم کو کرنا پڑے گا۔ یہ پولیٹیکل سپریمیسی، یہ اصل اس کے ربوبیت کا دعویٰ تھا، یہ اس کا کلیم تھا کہ چونکہ ہم پولیٹیکلی سپریم ہیں لہٰذا ہم ہی تمہارے رب ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو رب صرف وہ نہیں ہوتا جس کو سجدے کیے جاتے ہیں، اصل دل کے سجدہ اس سے کہیں زیادہ ہے، وجود کا سجدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حقیقت میں جب ظالم اس قسم سے جب چھاتا ہے تو پھر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پھر اس سے غلامی کرواتا ہے، اور انسان پھر شرک میں پے در پے جو ہے نا پھر غوطے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ قارون کا لشکر، آپ یہ سرمایہ داروں کی طاقت کے علاوہ جو فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم رب ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر
ان کے سامنے اپنا عصا ڈالا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو روشن نکلا۔ یہ دو نشانی جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اور تیرا بھائی کوئی ماہر جادوگر ہے، اور اس جادو کے زور سے میرا ملک ہم سے چھیننا چاہتے ہو، تو لہٰذا ہم تمہارے مقابلے پر اس سے بھی بڑا جادو لے کے آئیں گے، اور تم سے جو ہے وعدے کا دن، وہ عید کا دن طے ہے کہ جس دن کھلے میدان میں تمہارا میرا مقابلہ ہوگا۔ اور پورے شہر، پورے ملک میں اس نے جو ہے نا نفیر کر دیا کہ سارے جادوگر مہیا کیے جائیں۔ اور جادوگر جب آئے ہیں تو جادوگروں نے کیا کہا ہے فرعون سے کہ فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہم کو اس کا صلہ بھی ملے گا نا، کہ چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ قارون ہو، اور چاہے یہ جادوگروں کا ٹولہ ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے تھے، وہ سادھو سنت، وہ پوپ، وہ پیر، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرعون کی سپریمیسی کو زمین پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اپنے چمتکار سے، اپنے عجیب و غریب فنون سے، اپنے عجیب و غریب جو ہے نا لچھے دار باتوں سے لوگوں کے جو ہے نا دل کو اچک لیتے ہیں، ان کو مائل کر لیتے ہیں، اور ان کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ فرعون جو کوئی بھی آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہے۔ اب اس کی مخالفت رب کی مخالفت ہے۔ یہ اس زمانے کا فساد نہیں ہے، یاد رکھنا، جو اس زمانے میں سمجھایا یہی پٹی ہم کو بھی سمجھایا، بالکل یہی سمجھایا کہ اگر تم کو کوئی مارنے کے لیے بھی آئے نا، تمہارے جان مال پہ، عزت پہ کوئی اٹیک کر دے تو تم سیلف ڈیفنس کرنے میں بھی اپنے حکام کے محتاج ہو، اگر حکام اجازت نہیں دے تو سیلف ڈیفنس بھی نہیں کرنا ہے۔ اس پیتھیٹک جو ہے نا کنڈیشن میں آج پورا سنی اسلام جو پہنچا ہے، یہ پہلی بار نہیں پہنچا ہے، یہ پہلے بھی اسی قسم سے یہی ہوتا تھا کہ یہ مولوی، یہ جادوگر، یہ پوپ، یہ پنڈت، یہ جو ہے اپنشد پڑھنے والے، یہ ہر زمانے کے فرعون کے اعتبار سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے کہ بس اس کو سروس دینا ہی تمہارا جو ہے نا اصل کرتویہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور اسی میں سے تھا یہ سامری۔ سامری کے بارے میں قرآن میں جو تذکرہ ملتا ہے، سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل میں ملتا ہے کہ سامری نے جو ہے نا لوگوں کے لیے سونے کا وہ بچھڑا تیار کیا، وہ زیور جو پھر بنی اسرائیل اپنے پاس گروی کے طور پر رکھے ہوئے تھے، نہیں اس کو فرعونیوں نے ان کے پاس امانتاً رکھوایا ہوا تھا، اب ان کو راتوں رات وہاں سے نکلنا پڑ گیا، یہ واپس نہیں کر سکے امانت، تو ان کو آڑ دلایا جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو اس زمانے میں پھر اس نے لوگوں کے زمانے میں لوگوں کے دل میں جو ہے نا یہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، اپنی دعوت چلائی کہ یہ تو تمہارے پاس دوسروں کی امانت ہے، اس سے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ سب میرے پہ حوالے کرو، ہم تمہارے لیے تمہارا ایک معبود تراش دیتے ہیں، اس سے تیار کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی طلب تھی کہ جیسے دوسروں کے بھی ایک معبود ہوا کرتے ہیں، بت ہوا کرتے ہیں، ہمارا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اور اس نے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے طور پہ، تو یہ چونکہ جادوگر تھا، سپر نیچرل سائنس سے اویئرنیس اس کا تھا، سپر نیچرل جو اسپیشیز ہیں اس کے ساتھ کنیکشن ہونے کی وجہ سے اس نے جبرائیل علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش پا سے وہ مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو اس نے اپنے پاس جمع کر لیا، اور جب اس زیور کو پگھلا کے تیار کیا، بچھڑے کی شکل دینا چاہا تو اس میں اس مٹی کو بھی ڈال دیا۔ اس مٹی کو اس میں پڑنے کی وجہ سے اس بچھڑے میں یہ طاقت پیدا ہوئی کہ اس میں سے ایک آواز آتی تھی، ایک عجیب و غریب آواز آتی تھی، وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، وہ کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی، بس اس آواز کو اس نے چمتکار بنا کے لوگوں کو پھر ڈسیپشن میں ڈالا کہ بس یہی تو ہے تمہارا معبود، اور 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس شرک میں ملوث کرا دیا، اس میں سے اکثریت جو ہے نا اس میں ملوث ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو پھر سامری سے پوچھا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، اور میں نے جو ہے جبرائیل کے نقش پا سے مٹی اٹھائی اور اس کو میں نے اس بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا، اور مجھ کو میرے دل نے اس کام کو اچھا بتایا، بس ہم کو اچھا لگا، ہم کر دیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دیا اور کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے، اور میری بددعا ہے تیرے لیے کہ تو زندگی بھر یہی کہتا رہے، جہاں بھی رہے یہی کہتا رہے کہ ہم کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو
تو یہ چھوا چھوت کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، اور ہوتے 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 یہاں اس ملک میں بھی پھیلی ہوئی ہے. ہاں، برہمن کو اگر کسی دوسرے کاسٹ یا خاص کر شودر نے چھو دیا تو برہمن کو اب نہانا پڑے گا، پتہ ہے نا. اور پھر وہ پاکی ایسے بھی نہیں ہوتا، ان کی پوری ایک پروسیس ہوتی ہے، تب وہ پاک ہو پاتے. تو ہم کو نہ چھونا، یہ بیماری وہاں سے آئی ہے. اب بچڑے کی محبت بھی وہیں سے لے کے آئے ہیں. تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ سارا کنیکشن جا کے وہاں سے جڑتا ہے. تو سامری کا جو رول اس زمانے میں سامری اور اس کے سپورٹرس ادا کرے تھے، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کوئی یونیک نہیں ہے کہ یہ فنومنا ایک بار ہوا دنیا میں ختم ہو گیا. یہ فنومنا بار بار دہرایا جائے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی. آج بھی ہمارے سامنے وہ جادوگر موجود ہے. یہ عامل کون ہے؟ یہ مطلب اتنا فلرش یہ بزنس ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے اس کا، کچھ بھی لگتا نہیں ہے، اور دھمے دھار کمائی ہے. اور جتنا ڈیمانڈ کریں گے پبلک کو دینا پڑتا ہے. یہ کون ہے؟ فلاں عامل، فلاں عامل. فلاں عامل کیا کرتے ہیں؟ تو وہ تو سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا نقش سے جو ہے نا عمل کرتے ہیں. حالانکہ قرآن انکار کر رہا ہے کہ سلیمان لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہ شیاطین سکھایا کرتے تھے. لیکن ابھی بھی مسلمان اس ڈسیپشن میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ منتر تھا، جو منتر یوز کرو گے تو آج بھی تم جنات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو. یہ سارے جادوگر موجود ہیں. یہ دوسرے جادوگر وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ ملا طبقہ، جن کو تیل کو تاڑ بنانا ان کے لیے چٹکی کا کھیل ہے. کسی مسجد میں آ کے کسی نے رفع دین کر دیا، قیامت آ گئی. وضو کے ایک مسئلے پہ جو ہے نا اختلاف کر لو، کفر کا فتویٰ آپ پہ لگ جائے گا. لیکن جو دھڑلے سے کفر کر رہا ہے، جو دنیا کے میں اسلام کے خلاف سارے زہر اگل رہا ہے، ساری محنت کوشش سے ثابت کر رہا ہے کہ ہم اس اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے کے کھلے دشمن ہیں، ان کی وفاداری اور ان کے ساتھ جو ہے نا دوستی کا جو ہے نا کھلے عام اظہار کرتے. اس میں ان کو کوئی کفر نہیں دکھتا، بلکہ لوگوں کو اس پہ مطمئن کرتے ہیں کہ سنو ہم دارالکفر میں رہتے ہیں. ہاں، یہ بھی تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، یہ دارالکفر والا کنسیپٹ بھی تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. نیا کنسیپٹ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، نیا جو چل رہا ہے دارالعہد، سنا آپ نے؟ ہاں، تو کفر میں تھوڑا مزہ نہیں آ رہا تھا نا، اس میں تھوڑا اب کیا ہے کہ تھوڑی لوگوں کی بھی سمجھ بڑھ گئی ہے، تو ہم مطلب کفر کے تسلط میں رہ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا ہو سکتا ہے جاگ جائے گا، اس کے اندر کا ہم جاگ جائے گا، اس کے اندر کی انا جاگ جائے گی، شاید اس کو ایمان کی چنگاری کو ٹھیس لگ جائے. تو نہیں، یہ کفر کو ورڈ کو بھی ہٹاؤ، اس کو بدل دو کس سے؟ دارالعہد سے، کہ ہم اس ملک میں عہد کے تحت ہیں. ہمارا ایک ٹریٹی ہے اس ملک کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے تحت ہم کو اس ملک میں رہنا ہے. اب وہ ایگریمنٹ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کو کسی قسم کا کیوس اور فرکشن نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ جائے، چاہے ہم کو اس ملک سے نکال کے باہر ہی کیوں نہ کر دیا جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم عہد کے تحت بندھے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ویسے ہی اور اتنے ہی کارگر یہ سامری ہے. جو سامری نے کیا لوگوں کا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو دین سے بے بہرا کرنا. جو ہدایت، جو توحید کا سامان لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جس کی بنیاد پر فرعون کے جو ہے نا لشکر غرقاب ہوا، اس کی سلطنت جو ہے نا تہوبالا ہو گئی. اور ان سامریوں کا ان کے ساتھ چونکہ تانا بانا تھا، ان سے مفاد جڑے ہوئے تھے. یہ اندر کی پھر جو ہے نا دشمنی اور ان کے اندر کی یہ تکلیف کہ ہمارا جو ہے نا گھر اجاڑ دیا، ہمارے بزنس تباہ ہو گئے. اب اس کی نفرت میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ جس توحید کی بنیاد پہ سب کچھ ہوا ہے، اس توحید پہ اس کو باقی نہیں رہنے دیں، اس کو واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ لے کے آئے. اور ایسا نہیں ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ نا ربکم اعلیٰ، اور اس کی اصل ربوبیت کا تقاضا ٹوٹل سبمیشن تھا. ورنہ فرعون خود بھی اس زمانے کے جو فرعونی لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ کفار لوگ بھی اپنے باپ دادا کے دین، یعنی باپ دادا کے جو ان کے دیوی دیوتا تھے، بت ان کے بھی تھے، ان کی پوجا کرنے کا ڈرامہ فرعون خود بھی کرتا تھا. فرعون خود بھی کہہ رہا تھا دیکھو کہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے تم کو ہٹا نہ دیے، ہم تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو جو ہے رب نہیں پاتے ہیں. یعنی فرعون خود بھی ان کے جو ہے نا سسٹم، ان کا جو بھی باطل نظام، باطل جو ان کے عقیدے، باطل ان کا جو ہے نا بت، اس کی عبادت کا سارا ڈرامہ وہ خود بھی کرتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو، سامری نے اسی کی کوشش کی کہ واپس ان کو جو ہے نا اس بت پرستی میں پلٹ دیا جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
جو لوگ توحید کے نعرے پہ دنیا جب اپنا بازار چمکائے ہوئے اپنے فرقے کی جو ہے نا میدان گرم کیے ہوئے، آپ ان کو بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ ان کی توحید کہاں تک ہے۔ ساری توحید ان کی قبر سے متعلق ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے متعلق ہے کہ قبر پہ جانا، قبر سے جو قبر والوں سے مانگنا یہ شرک ہے، لیکن محل والوں سے مانگنا اور محل والوں سے امید رکھنا، اس میں تو وہ خود سب سے نمبر 1 پہ دکھیں گے آپ کو کہ اس وقت جو ہے جہاں پر لوگوں کے جینے مرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں پر جیسے احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور جو لوگ وہاں بیٹھنے والے ہیں، یہ محل اور محل والوں کی پوجا، محل اور محل والوں کی اطاعت، اس شرک کے معاملے میں آپ دیکھیں تو بالکل زیرو، کہیں گے کہ نہیں ہم دارالعہد میں یہ سب بات بھی نہیں کرنا ہے۔ اب وہ محل چاہے گول ہو چاہے 3 کونیاں ہو، وہ جو سبھی محل ہے اور اس محل میں جتنے بیٹھنے والے ہیں وہ سب ہمارے رب ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ماننا پڑے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور پھر یہ کہیں گے جو اس کا انکار کرے وہ خارجی ہے، وہ باغی ہے اور جہنم کا کتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی عزت، اس کا خون، اس کا جان سب کچھ حلال کر دیتے ہیں، سب کچھ حلال۔ جیسے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا، اب بچیوں کو باندھی بنا رہا، کوئی اف نہیں کر سکتا، کیوں؟ نارملائز ہو چکا ہے، اس کی اجازت دی جا چکی کہ سامریوں نے اس زمانے میں بھی یہی چھل کیا تھا، لوگوں کو اس پہ سیٹسفائی کر دیا تھا کہ یہی تمہارا مقدر ہے کہ مرو تم اسی میں، تمہارے ساتھ یہی کیا جائے، یہی تمہارا مقدر ہے، یہی تمہارا رب ہے جو تمہارا فیصلہ کرے گا، کرنا پڑے گا۔ اس سے انکار کرے تو آخرت بھی تم اپنی بگاڑ دو، تو پڑے رہو اسی ظلم میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا بھی یہی مولوی طبقہ وہی سامری والا رول ادا کر رہا ہے، بالکل وہی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو پھر اسی دین پہ سیٹسفائی کر دو، اسی ظلم پہ سیٹسفائی کر دو، اس غلامی پہ سیٹسفائی کرو، اس کو ایسا سیٹسفائی کرو، اس کو ڈراؤ کہ کبھی اس کے خلاف وہ اکیلے میں بھی بیٹھ کے نہ سوچے کہ اس سے نکلنا بھی کوئی میری ذمہ داری ہے، اس کے خلاف بات کرنا بھی کوئی میری ذمہ داری بنتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ فرعون، یہ حامان، یہ قارون اور یہ سامری، یہ کوئی پہلی بار نہیں آئے، یہ ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور ان چاروں کے گٹھ بندھن سے جو طاقت بنتی ہے، جو ایک حکومت کا جو ایک نظام بنتا ہے، یہ نظام کا جو تسلط زمانے پہ ہے وہ زمانے کی اصل ایک کمزوری کی بنیاد پہ ہے۔ اگر یہ ایک کمزوری دور ہو جائے تو پھر ان کا تسلط باقی نہیں رہ سکتا، ہاں بھلے اس میں تھوڑا وقت لگ جائے، کیوں بنتے بنتے بھی بنتا ہے اور گرتے گرتے گرتا ہے، وہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا، لیکن جس دن عوام الناس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گیا، یہ کمی دور ہو گئی، تو پھر ان کی الٹی گنتی شروع ہے۔ وہ کمی ہے جہالت۔ جب تک عوام جاہل رہے گی، جب تک عام لوگ جاہل رہیں گے، وہ نہیں جانیں گے اس کا رب کون ہے اور میں کون ہوں اور کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے اور رب نے مجھے کیوں بنایا، کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، اگر اس کو یہ بات نہیں پتہ ہے تو پھر یہ زمانے کے فرعون، حامان، قارون اور سامری اس کے اوپر چھائے رہیں گے۔ وہ چاہے 1000 برس ہو جائے، ایک کے بعد دوسرا فرعون آتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرا قارون آتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا حامان آتا رہے گا۔ وہ صرف رجیم چینج ہوگا، نیچر چینج نہیں ہوگا۔ ایک حکومت، ایک بشر الاسد جائے گا اور دوسرا اس سے بھی بدتر آ کے بیٹھے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب تک عوام جاہل رہے گا، اور جب علم کی جو ہے نا پکار، علم کا تھرسٹ، علم کی صدا بلند ہو گئی، علم کا شوق پیدا ہو گیا، علم کی روشنی میں جو ہے انسان سوچنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، فیصلے کرنا شروع کر دیا، پسند کرنا شروع کر دیا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے، لیکن اب یہ طے ہے کہ یہ چینج آئے گا۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو فرعون ہوتے، فرعون جو محنت کرتے ہیں نا، اور جو سب سے زیادہ جو ہے نا فوکس رکھتے ہیں، وہ ان سامریوں پہ رکھتے ہیں، کیونکہ سامریوں کے تھرو جو کام ہو سکتا ہے وہ نہ قارون کر سکتا ہے نہ حامان کر سکتا ہے۔ کسی کو لالچ دے کے آپ تب بلا سکتے ہو جب اس کے اندر اس چیز کی چاہت موجود ہو، لیکن ایسے پاگل صوفیہ بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا کی طلب بھی نہیں ہوتے، لیکن دنیا والوں کے پجاری بھی ہوتے ہیں۔ وہ پجاری کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو آخرت کا جھانسا، اللہ کا ڈر دلا کے ہی اس کی پوجا کرائی جاتی ہے۔
کہ اللہ ہی کا یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اب یہ ایسے پاگل ہیں نا کہ خود مریں گے، یعنی مطلب کھایا پیا بھی کچھ نہیں اور پوری اطاعت ان کے حوالے، یعنی فری میں غلامی کر کے دیں گے، اور اس غلامی میں مخلص ہوں گے، اور ایسوں کے ماننے والے بھی اچھے خاصے ہوں گے. اور یہ ایسے ڈسپشن میں ہوں گے کہ ان کے سامنے پھر قرآن پڑھو بے اثر، ان کو حالات دکھاؤ بے اثر، ان کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رکھ دو بے اثر. یہ اپنے اعمال کے، اپنے ڈھکوسلوں میں، اپنے منتر میں، اپنی جو ہے ترتیب میں مست ہے. سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اس میں صرف خریدنا پڑے گا آپ کو ایک مولوی، اور مولوی آپ کو لا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ کے سپرد کر کے دے گا فری آف کاسٹ. وہ آپ سے کبھی پوچھیں گے بھی نہیں، بس ایک مولوی خرید کے آپ رکھے رہو اپنے پاس. ہاں یہ مولوی جائے گا تو دوسرا مولوی پھر سے خریدنا پڑے گا. ہاں جنریشن ٹو جنریشن نہیں چلے گا، ہر جنریشن میں آپ کو خریدنا پڑے گا. کہیں کچھ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ کھل تو نہیں گئی ہے، تو یہ جو کھلا ہوا ہوگا اس کو ہٹانا ہے، جو اندھا ہوگا اس کو خریدنا ہے. اس ایک کو خرید لو، یہ لاکھوں کو لا کے تمہارے قدموں پہ رکھے گا. اور جو اس میں نہیں آ سکے تو پھر ان کو لالچ دو، ان کو نوکریاں بانٹو، ان کو فنڈز دو، ان کو لون دو، ان کو زمین دو، اور پھر کیا کرو، پھر اس میں ان کو بانٹ لو، پھر ان سے کراؤ غلامی. پہلے چارہ ڈالا، مچھلی کانٹا نہیں دکھا، چارہ کھا گئی. اب وہ کانٹا جب اس کے حلق پھیپڑے میں پھنس گیا، کہا اب چیرا لگاؤ اس کو، اب تلو اس کو، بوٹیاں کرو، اور پھر اس کو چبا کے کھاؤ. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس لالچ میں نہیں آئیں گے. تو کہا جو لالچ میں بھی نہیں آتے تو پھر ہمارے پاس حامان بھی ہے نا، پھر ڈنڈے کے زور پہ کرائیں گے یہ سب کچھ. میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن آپ نے سنا ہوگا چانکیہ نیتی تھی، شام دام دنڈ اور بھید. بھید جو ہے نا اس کا لاسٹ آپشن ہوا کرتا تھا. یہ حامان والا آپشن جو ہے نا یہ لاسٹ ہے. جب کسی سے کام نہیں بنا، شام مطلب سمجھاؤ، سامری جاؤ 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 لچے دار، ایسا کہانی کا جو جال بچھاؤ نا کہ سب بس تمہارے متی ہو جائیں گے. واہ بس یہی تو ایک اللہ والے ہیں، بس ملا دیں گے اللہ سے، ان کا دامن پکڑے رہو جی. اور وہ بھی جو اس میں نہیں آئے تو خرید لو، پھر ان کو دام دو. ان کا کیا تیرا مسئلہ کیا ہے، کہاں پھنسے ہوئے ہو تم؟ کوئی دے سکتا ہے تمہارا اس مسئلے کا کوئی ریزولوشن دے سکتا؟ میرے پاس ہے. تیرا باپ کینسر میں علاج کر کے دیں گے فری آف کاسٹ. لیکن کیا کرنا پڑے گا، ہر جمعرات کے جمعرات میرے پاس آنا پڑے گا. کرے آدمی ایموشنل ہو جاتا، پھر کرتا ہے، عمر بھر نبھاتا ہے. کیا کریں، ٹاٹا اسٹیل والوں نے علاج کر دیا تھا، اب تو جینا مرنا. لیڈل میں بھی ہم کو ڈال دے، گرم لوہا میں، تب بھی ہم غلامی تو اسی کی کریں گے. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، جب اس پہ بھی نہیں ہوتا تب کہتا ہے، چانکیہ بھی کہتا ہے کہ اب بھید کرو تم اس کا. وہی فرعون والی فلسفی، اب بھید کرو. پھر ڈنڈے کے زور پہ منایا جائے گا. کیسے نہیں مانو گے؟ یا تو تم یا تو ہم لڑیں گے تم سے، اور میرے پاس طاقت زیادہ ہے. کافر تم بھی ہو، کافر ہم بھی ہیں، طاقت میرا زیادہ ہے، ہم ڈومینیٹ کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ساری جو ہے نا تکرار ہے. اور اصل چیز جو ہے کہ عوام الناس اگر جاہل ہے تو ان کی طاقت ہے. جس دن عوام جاگے گی ان کی طاقت، یہ جیسے دجال عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی پگھلنا شروع ہو گیا نا. لیکن ماریں گے کہاں اس کو لے جا کے؟ وہ دمشق سے دوڑاتے دوڑاتے لے جا کے یروشلم میں ماریں گے. پگھلنا شروع ہو جائے گا دمشق میں ہی. میرے محترم بزرگ دوست، اسی طرح سے جب لوگوں کے پاس وہ علم آتا ہے تو پھر فرعون ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، اور پگھلنے میں وقت لگے گا اس کو ضرور، لیکن وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت دیکھیں. انبیاء ایسے نہیں کہ وہ آسمان سے اللہ کا لشکر لے کے آئے ڈائریکٹ، ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی تھی چمکتی ہوئی، اور آیا اور فرعون کو ختم کر دیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے اور قرآن کا روح سخن ہے، یہ کلیم اللہ کو بھی فرعون کو غرقاب کرانے میں پوری اس ہسٹری میں دیکھیں گے تو 80 سال لگے. 80 سال موسیٰ علیہ السلام کا اسٹرگل نبوت کے بعد کا ہے، اور 40 سال ان کو نبوت حاصل کرنے میں لگا. 80 سال لگا فرعون کو ختم ہونے میں. اور روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے بچے ذبح کرائے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو وہ اس کا بیٹا تھا، باپ تو مر چکا تھا. یعنی فرعون کا کیریکٹر موجود تھا لیکن وہ شخصیت ختم ہو چکی تھی، لیکن بیٹا بھی اسی قسم کا تھا. تو خیر وہ کیریکٹر کو اصل ریکگنائز کیا جاتا ہے اس میں. میرے محترم بزرگوں دوستو،
تو جہالت ختم کرنے کے لیے جب تک ہر زمانے میں انبیاء صلوات والسلام علم کی روشنی لے کے آیا کرتے ہیں، وہ آسمان سے لشکر اور تلوار نہیں لے کے آیا کرتے، ہر نبی علم ضرور لے کے آیا۔ اکثر نبی زمین میں ایسے ہوئے ہیں جن کے پاس لشکر نہیں ہوئے، وہ کمزور ناتواں ہوئے ہیں۔ اکثر نبی ایسے ہوئے کہ جو جھٹلائے گئے اور ان کو ڈرایا گیا اور ان کو ستایا گیا اور کوئی ان کا مددگار اور حافظ زمین پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگ ان کو اتنا کمزور سمجھتے تھے تو کہتے تھے کہ نکال کے باہر کر دیں گے، شہر سے باہر پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سے کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سر سے مٹی پوچھ رہی ہیں اور ان کے جو ہے نا دھول جھاڑتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان کیوں دعوت دیتے ہیں ایسوں کی، چھوڑ دیں ان کو، ان کی ہلاکت اگر طے ہے تو کیوں دعوت دیتے ہیں، جس کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بچی تو اس بات کا غم نہ کر کے کہ تیرے باپ کو جو ہے اچانک ہلاک کر یعنی قتل کر دیا جائے، اللہ کی قسم جس دین کو دے کے میں بھیجا گیا ہوں وہ دین ضرور بھی ضرور ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ اللہ ماننے والے کو عزت دیں گے اور نہیں ماننے والے کو اللہ ذلیل کر کے رہے گا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سنت قائم کی ہے کہ علم کی روشنی کے بنا دنیا میں نہ پہلے کبھی چینج آیا ہے نہ بعد میں آ سکتا، اور علم کا اصل سرچشمہ اللہ کی کتاب ہوا کرتی ہے جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زمین پر مبعوث کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کا مجموعہ لے کے آئے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن تمام پچھلے علوم کا جو ہے نا نچوڑ اس میں موجود ہے، اور اس میں ہر چیز کا مفصل بیان موجود ہے۔ قرآن ایکسپلین آل دا تھنگس۔ قرآن ہر لڑائی، ہر جھگڑا، ہر ڈیفرنس کا آپ کو حل دیتا ہے، اور قرآن آپ کے پاس وہ کرائٹیریا دیتا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ کنفیوژن قرآن آتے ہی ختم کرتا۔ الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کتاب میں آنے کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے آنے کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کے تک پہنچنے کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں مکمل ہدایت موجود ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو قرآن اصل علم ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحیح حدیث کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ قرآن کے ذریعے سے انسان جب اللہ کی طرف جستجو کرے گا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ فرعون، یہ حامان، یہ قارون اور یہ سامریوں کا بچھایا ہوا سارا لشکر پاش پاش ہو کے رہ جائے گا، سب ایکسپوز ہو جائیں گے، سب جہاں سے آئے تھے وہاں جائیں گے۔ یہ کہاں گیا؟ یہ چنگیز خان کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا؟ آج بھی اس کا کوئی مزار کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے، کہاں مرا ہوا۔ یہ ہلاکو خان کہاں مارا گیا؟ عرب میں گھسا تو تھا، عین جالوت میں ہارا تو، لیکن مرا کہاں کسی کو نہیں پتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سب فرعون تھے۔ جب انسانیت جاگی ہے اور پلٹی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری امت کے اول حصے میں زیادہ خیر ہے یا آخری حصے میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اجمعین ڈیفینیٹلی وہ درجات میں ساری انسانیت میں سب سے افضل ہے، کیونکہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوا تھا، دیکھا تھا، ٹچ کیا تھا نہیں، صحبت پائی تھی، یہ بھی تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھا کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی تھی، وہ ڈر فیس کیا تھا، وہ چیلنج فیس کیا تھا، وہ سیکریفائس کو اون کیا تھا انہوں نے، اور جتنی اوبیڈینسی کے ساتھ، جتنی جو ہے نا خوشدلی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، عشق کا نمونہ کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، وہ واقعی ان کو سب سے سپیریئر بنا دیتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخر زمانے میں بھی امت کے اوپر اتنے سخت حالات آنے والے، اتنے سخت حالات آنے والے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانے میں جو لوگ خیر پہ جمع ہوں گے، اس وقت جو لوگ خیر کا سامان بنیں گے، اس وقت جو اسلام کو واپس قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے، ان میں زیادہ خیر ہے یا تم میں ہے؟ اللہ کس کو زیادہ نوازے گا؟ درجات دیکھو ان کے ہیں، پوزیشن ان کی ہائی ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے والوں کو اللہ زیادہ اجر دیں گے کہ تم کو دیں گے، یہ ہم نہیں سوچ پا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے سامنے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ آج مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کا قلعہ وہ دہ چکا ہے اور فنا ہو چکا ہے، اس کے نشانات بھی جو ہے نا حصے بکھرے کر دیے گئے، اسلام کا کارواں لٹ گیا ہے،
میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھو. اگر لٹ گیا ہے تو پھر ہمارے سامنے بھی وہی چیلنجز ہے، وہی کنڈیشن ہے، وہی اپرچونٹی ہے جو صحابہ کے سامنے تھی. آج بھی اگر ہم لوگ پھر وہ اس طرح سے محنت کریں، الحمدللہ ہمارے پاس سارا کا سارا قرآن موجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس تو نبی تھے ہمارے پاس نبی نہیں. ان کے پاس نبی تھے تو قرآن پورا نہیں تھا. قرآن دھیرے دھیرے آ رہا تھا. ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، قرآن تو پورا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پرزرو ہے. کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کوئی کمی نہیں ہے. اور ہم تعداد میں اس زمانے میں تو وہ تو 1000 1500 تھے. ہم سمندر کے جھاگ کی جیسے، دھاڑے لگاتے سمندر کے لہروں کے جیسے، گن نہیں سکتے آسمان کے تاروں کے جیسے. کمزور نہیں ہے، لیکن کیا ہے، واپس اس علم عقل فہم اور اس منصب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. اور آخری زمانوں کی یہ بھی بدقسمتی، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخری زمانے میں قرآن کا قرہ تو بہت ہو جائیں گے. قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہوگا، لیکن عقل ہے اس کی فہم سے لوگ غافل ہو جائیں گے. لوگ قرآن کو پڑھنے کی کتاب بنا لیں گے. قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا یہ اس کا پہلا حق ہے. قرآن کے معنی مفہوم میں تدبر کرنا، غور فکر کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ اس کا تیسرا حق ہے. قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، انسانیت تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا. صرف نہیں کہ نورانی قاعدہ پڑھا دیا، قرآن حفظ کرا دیا ہے بس قرآن ہم پہنچا دیے. نہیں، قرآن کا کنٹینٹ پہنچاؤ، قرآن کا میسج پہنچاؤ، قرآن کا منشا پہنچاؤ، قرآن کا مشن پہنچاؤ، قرآن کی روح پہنچاؤ. تو قرآن پہنچایا تم نے. قرآن کی دعوت یہ ہے. اور پانچواں، قرآن پہ جیسے خود تم مطیع ہوئے ہو، پوری انسانیت کو قرآن کے مطیع کرنے کے لیے جدوجہد کرو. قرآن کا نظام فراہم کرو. قرآن ایک آپ کے سامنے ایک سافٹ ویئر کے جیسا ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک کنسٹیٹیوشن، ایک سسٹم چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے، اس سسٹم کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. اس پانچوں حقوق کو جس نے پورا کیا وہ کہہ سکے گا اللہ کے سامنے، اے اللہ تیری کتاب پہ میں نے ایمان لایا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ میرا ایمان ہے. یہ ایمان کا مطلب میرے محترم بزرگوں دوستو. یہاں یہ معاملہ ہو جائے کہ قرآن میں سے اپنی پسندیدہ چیزیں تو ہم لے لیا کریں گے، اور جو چیزیں ہم کو پسند نہ ہوگا ان آیتوں کو ہم کبھی سائیڈ میں پارک میں لگائیں گے. یہ کہیں گے ضرور ہاں قرآن میں ہے لیکن ہمارے مطلب کی نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور اس دن نبی رسول فرمائیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن چھوڑے رکھا تھا. قرآن کا چھوڑنا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ساری آیتیں چھوڑ دی تو قرآن کی ایک آیت کو بھی تم نے چھوڑا، انکار کیا، پشے پوچھ ڈالا تو سارا قرآن چھوڑ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کی بعضی باتیں تو مانتے ہو اور بعضے کو پشے پوچھ ڈال دیتے ہو. بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد الى اشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ ایسی حرکت کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار رہے. کوئی وزن نہیں ہوگا دنیا میں تمہارا. دنیا میں کوئی تمہارا اوپینین نہیں تم سے پوچھنے والا ہوگا. تمہارے سارے فیصلے وہ سمندر کے پار دور جہاں میں طے ہو رہے ہوں گے کہ اس ملک میں اس وقت اس جگہ کیا ہونا ہے وہ طے کرو. تمہارے سارے فیصلے وہاں ہوں گے. اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا. اور یہ سب کچھ ہی نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار رہے، غلامی میں رہے، تسلط میں رہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اب آخرت میں بھی سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے گئے. کیا کیا تم نے؟ قرآن میں سے پک اینڈ ڈراپ کیا. سلیکٹیو احکامات لیں گے، سلیکٹیو نہیں لیں گے. یہ کوئی عجیب غریب بات نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا ہے اللہ نے تم پہ. سورہ بقرہ، قرآن میں سورہ بقرہ 183. ہم سب روزہ سے ہیں الحمدللہ. دنیا کا مسلمان نہیں بھی رکھے روزہ لیکن مانتا ہے ہاں روزہ ہم پہ فرض ہے، نہیں رکھے تو ہم مجرم ہیں. اسی کو سنا سورہ بقرہ 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. جنگ تم پہ فرض کی گئی ہے، قتال فرض ہے تم پہ اور تم کو برا تو لگے گا. کہہ رہا یہ تو نیا نیا سنے ہے بھی قرآن میں ہے. جی
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی ہے وہ بات. اللہ پورے قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جس پہ عمل کرے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے استقامت مانگے. جس پہ عمل نہیں ہے اللہ سے توفیق مانگے, اللہ کے سامنے آہوزاری کریں کہ اللہ تیرا حکم موجود, ہم اون کرتے لیکن کر نہیں پا رہے. اللہ ہم کو اس کا لائق بنا کے ہم اس کے مصداق بن سکیں, اس کے مظہر بن سکیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ کیوں کرتا ہے انسان, کیوں اس میں سے پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے. وہ بھی ہم اپنی عقل سے کہہ دیں کہ جو نفس کی نفس پرستی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنکم عذاب ولا هم ینصرون. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی, سو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور ان کو کہیں سے نہ مدد مل سکے گی. یہ سب کچھ دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے. بس جو دنیا کو سامنے رکھ کے چلا وہ آخرت کے مطلب کا ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن پہ جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے جو احکامات بتائے گئے, جو حقوق بتائے گئے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈھالنے والے ہوں. ہم سب کو اجتماعی طور پر دنیا میں اس جو ہے تبدیلی کے لیے اللہ کے یہاں سامان بن جائے, ذریعہ اور بہانہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا استعمال کرے. ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرمائے. ہمارے قدموں کو موت تک انہی جذبوں کے پہ جو ہے اور انہی اعمال کی ادائیگی کے لیے قبول کر دے. ہمارے قدموں کو جو ہے موت تک اس پہ جمائے رکھ. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.